بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، ایک اہم اور انتہائی دلخراش خبر اور واقعہ جو کہ بلوچستان کے اندر ہوا، اس پہ بات کروں گا۔ یہ المیہ کوئی نیا نہیں ہے۔ اس طرح کے المیے ہمارے معاشرے کے اندر وہ اکثر ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کی سنگینی یہ ہے کہ ایک جرگہ بیٹھتا ہے، ایک پنچایت بیٹھتی ہے اور ایک خون نا حق کا فیصلہ کرتی ہے۔ اور اس سے اگلا المیہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا معاشرے کے پریشر سے کم از کم ریاست و حرکت میں آتی ہے۔ ایف آئی آر سرکار کی طرف سے، ریاست کی طرف سے ہوتی ہے اور 11 لوگ گرفتار کیے جاتے ہیں، جن میں قبیلے کا سردار بھی موجود ہے۔ اور اس کے بعد اگلا المیہ کیا ہے کہ طرح طرح کے مینڈک وہ نکل آئیں، جیسے برسات میں مینڈک نکل آیا کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ بات کی جا رہی ہے، کروائی جا رہی ہے کہ یہ خاتون، اس کی عمر وہ کیا تھی جی کہ یہ 22 سال پہلے اس کی شادی ہوئی، اس کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی، 5 بچے ہیں، اور اس کے بعد اس کا تعلق کسی اپنے آشنا سے بنتا ہے اور اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ دیکھیے یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس خاتون کی شکل سے لگ رہا ہے کہ وہ 5 بچوں کی ماں اور 22 سال پہلے بیائی گئی کوئی عورت ہوگی۔ صاف جھوٹ نظر آ رہا ہے، صاف جھوٹ لگ رہا ہے۔ اور دیکھیں کہ جب جھوٹا جھوٹ بولتا ہے تو وہ بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے، بہت سارے حقائق بھول جاتا ہے جو لوگوں کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، جھوٹ کے واقعی پاؤں نہیں ہوتے۔ میں ضمن میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ ہم اگر اپنے دین کو دیکھتے ہیں تو نکاح کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرو ان کے اولیاء کی اجازت سے، یعنی ان کے ولیوں کی اجازت سے۔ ان کے ولی کون ہے؟ ان کا باپ ہے، بھائی ہے، ان کا اگر بھائی نہیں ہے، باپ نہیں ہے تو چچا یا ماموں ہیں، وہ ان کے ولی ہیں، ان کی اجازت سے ان سے نکاح کرو۔ اب ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہوتا ہے، نکاح تو ہو جائے گا لیکن وہ نکاح فاسد ہی ہوگا۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس جوڑے کو قتل کر دیا جائے۔ قتل کیے جانے کے جو باب ہے اس میں تو صرف یہ ہے کہ خون کا بدلہ خون ہے، یا جو مفسد ہے اسے قتل کیا جائے گا، یا رجم کی جو حد جس جوڑے پہ لگے گی، شادی شدہ جوڑے پہ، ان کے لیے رجم ہے۔ یہ صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو قتل کی رکھی ہیں، اور اس کا فیصلہ بھی وہ ریاست نے کرنا ہے، کسی فرد نے نہیں کرنا، کسی جتھے نے نہیں کرنا، کسی گروہ نے نہیں کرنا۔ یہاں سارا کچھ ہی وہ الٹ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بچیوں کی تربیت، بچیوں کی نہیں صرف بچوں کی تربیت اتنی اچھی کریں کہ وہ اپنی من مرضیاں نہ کریں اپنی شادیوں کے سلسلے میں، وہ والدین کے مطیع و فرمانبردار ہوں، اللہ تعالیٰ کی حدود کو وہ جانتے ہوں۔ سب سے پہلی تو یہ بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی ان چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اولاد کوئی سرکشی اختیار کرتی ہے تو اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیں، جیسا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیٹوں کو تو آگ کر دیا جاتا ہے لیکن بیٹیوں کو جہاں معاملہ ہوتا ہے تو پھر انہیں قتل کیا جاتا ہے۔ اور یہ وہی بلوچستان ہے جہاں کچھ عرصہ پہلے 5 بچیوں کو زندہ درگور کر دیا گیا، اور ایک رکن پارلیمنٹ اسرار زہری غالباً ان کا نام تھا، وہ پارلیمنٹ کے اندر وہ بندہ کیا کہتا ہے کہ جی اس کا پارلیمنٹ سے، ریاست کا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے،
یہ ہماری قبائلی روایات ہیں، لعنت ہو ایسی قبائلی روایات پہ، کیونکہ یہ لعنت میں اپنی طرف سے نہیں بھیج رہا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے بھیج رہا ہوں کہ اللہ نے دختر کشی کو عرب کے اندر روکا، اللہ کے رسول نے آ کے روکا کہ یہ روایات، یہ کبھی روایات، یہ زمانہ جاہلیت کے اندر، زمانہ جہالت کے اندر عربوں کے ہاں تھی، اور اسے اسلام نے آ کے روکا تھا۔ یہاں ان صاحب نے کیا کہا کہ یہ ہماری قبائلی روایات ہیں، اور دیکھیں کہ یہ بھی قبائلی روایت تھی کہ جناب بے دردی کے ساتھ اس خاتون کو اور ایک دوسرا جو اس کا خامن تھا انہیں قتل کر دیا گیا۔ خون ناحق کی تو کسی کو اجازت نہیں ہے۔ ریاست حرکت میں آئی ہے، لیکن کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ سردار صاحب کو بچا لیا جائے، سردار صاحب کے ساتھیوں کو بچا لیا جائے، اور اس کے لیے پولیس کو بھی، اب یہ پولیس کا بیانیہ جو ہے وہ لوگ بیان کر رہے ہیں کہ جی وہ خاتون جو ہے وہ کیا تھا کہ پہلے سے شادی شدہ تھی، اس کے بچے تھے، اس کی 22 سال پہلے شادی ہوئی تھی۔ تمام چیزیں جھوٹ ثابت ہو رہی ہیں، اور یہ جھوٹ کیوں بولا جا رہا ہے کہ بااثر لوگوں کو بچایا جا سکے۔ ریاست اپنا بھرپور کردار ادا کرے، معاشرہ اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ دیکھیں اس معاملے میں دو طرح کی انتہائیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، ایک موم بتی مافیا جن کا دین سے، ہمارے کلچر سے، ہماری ثقافت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور دوسری انتہا پسندی یہ ہے سو کالڈ غیرت، نام نہاد غیرت۔ غیرت یہ ہے کہ اللہ کے دین پہ عمل پیرا ہوا جائے، اور بےغیرتی یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ کے اپنی من مرضیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کا راستہ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ظلم سے روکے۔ جزاکم اللہ خیر۔